ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ جہاں تک اس دعوے کا تعلق ہے کہ یہ جو عالمی طاقتیں ہیں، سپر پاورز ہیں، ان میں سے کسی کو مسلمانوں کا وجود ہی گوارا نہیں ہے، اس دعوے کو اگر آپ حقیقت کی میزان پر پرکھیں تو یہ بالکل بے بنیاد دعویٰ ہے۔ مسلمان ممالک ہیں جو ایک دوسرے کا وجود برداشت اور گوارا کرنے پر آباد نہیں، ان کے سب سے بڑے دشمن خود مسلمان ہیں۔ اور جیسے ہی یہ جو فاتحین ہیں، جن کو میں نے کہا تھا کہ یہ دنیا کی تاریخ کے مہذب فاتح ہیں، کہ فتح کے بعد آپ کو یہ 57 ممالک دے دیے، بھائی ان 57 ممالک کی لکیریں انہوں نے کھینچ کے دی ہیں، انہوں نے ہمیں وجود بخشا، اس کے بعد ہمیں مہلت دی اور اسی شرط پہ دی کہ ہماری طاقت کو مانو۔ جیسے ہی ان عالمی طاقتوں چیلنج کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں قیمت ہے جو آپ کو چکانی پڑتی ہے۔ ایران نے اس خطے کے اندر امریکی مفادات کو چیلنج کیا۔ السلام علیکم، میں ہوں قیصر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ حسن الیاس صاحب کو آپ نے دیکھا، جو کہ پاکستان میں جو RCM رینڈ کارپوریشن مسلمز کا ایک طبقہ ہے، اس کے ایک انفارمل رکن کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ انفارمل اس لیے کہ یہ کوئی باقاعدہ آرگنائزیشن نہیں ہے، بس ایک طبقہ ہے جن کو RCMs کہا جاتا ہے۔ اور معافی چاہتا ہوں، ایران کی جنگ کے پس منظر میں یہ جسٹیفائی کرنے آئے ہوئے تھے کہ کہیں امریکہ بہادر کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ جنگ کے اوپر حالات ہیں، سوالات ہیں، تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ سارا الزام مسلمانوں پہ لگا دو۔ جب مسلمانوں پہ الزام لگے گا وہی ڈسکس ہوگا، تو نہ کوئی اسرائیل کی بربریت پہ بات کرے گا، نہ کوئی امریکہ کی بربریت پہ بات کرے گا۔ اگر کرنی بھی ہوئی تو اس کے لیے بھی ہم ایک اس طرح کا ماحول بنا دیتے ہیں، فریم ورک ایسا دے دیتے ہیں کہ وہ جسٹیفائڈ لگے، وہ بات قابل جواز لگے۔ لیکن مسلمانوں کی طرف سے اگر کچھ ہو، بھلے مسلمانوں پہ ظلم ہی کیوں نہ ہو، تو وہ جسٹیفائڈ ہوگا، لیکن مسلمان اگر ریزسٹ کرے تو وہ ایک زیادتی ہوگی۔ یہ ہے کل فارمولا۔ تو یہ جو بھی ویڈیو کمپائلیشن آپ نے دیکھی، اس کے کچھ کلیدی حصے ہیں، اور یہ تو ایک بیسیکلی ایک علامت ہے۔ جو پوری بیماری اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ ان کے ویڈیو، جو ان کا اپنا چینل ہے وہاں پہ جا کے دیکھیں، آپ کو تفصیل سے ملے گی۔ لیکن جو اس کی چیدہ باتیں ہیں اس میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا۔ یہاں چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف۔ موصوف یہ فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ قطعی طور پہ بے بنیاد ہے کہ جو پاورفل یہ انٹرنیشنل ملک ہیں، ویسٹرن ملک ہیں، یہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، سپر پاورز مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ کہنا کہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ بات ہی بے بنیاد ہے، کیونکہ کوئی یہ آدمی دعویٰ نہیں کرتا کہ مسلمانوں کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ری شیپ کرتے ہیں، انٹروین کرتے ہیں، مسلمانوں کے جو ممالک ہیں ان میں مداخلت کرتے ہیں، قبضے کرتے ہیں۔ ایشو یہ ہے، اپنی پالیسیز کو امپوز کرتے ہیں۔ ایک مسلمان ملک ہے، اس پہ حملہ کرتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، پھر اس کی اثر نو تعمیر شروع کرتے ہیں، اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کرتے ہیں۔ اس سب کا ایویڈنس موجود ہے، وہ افغانستان کی صورت میں ہو، وہ عراق کی صورت میں ہو، وہ سیریا کی صورت میں ہو۔ اصل بات یہ ہے، اس کا تو ایویڈنس دنیا بھر میں آپ کو ایکیڈیمیا میں ملے گا، آپ کو جنرل نالج آپ کے پاس ہے، کامن سینس ہے، آپ کسی پتھر کے نیچے نہیں رہ رہے، پھر بھی آپ کو اس چیز کا پتہ چل جائے گا کہ یہ مسئلہ ہے کنٹرول کا، انٹرونشنز کا، یہ ایشو ہے۔ اس سے اگلی بات یہ کہ وہ اس کی جسٹیفیکیشن ہی دیتے ہیں، جو کہ حسن صاحب نے بھی دی، کہ جب ان کے انٹرسٹ تھریٹن ہوتے ہیں، بھائی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ان کے مفادات جب وہ خطرے میں ہوتے ہیں، خطرے میں چلے جاتے ہیں، تو وہ یہ سارے کام کرتے ہیں جس کا میں نے بھی ذکر کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جناب ان کے مفادات ہمیں واشنگٹن میں نظر کیوں نہیں آتے، ایلانوائے میں نظر کیوں نہیں آتے، الاسکا میں کیوں نظر نہیں آتے؟ کیوں ان کے مفادات ہمیں قندھار میں نظر آ رہے ہیں، اسلام آباد میں نظر آ رہے ہیں، صنعاء میں نظر آ رہے ہیں، مدینہ میں نظر آ رہے ہیں، حلب میں نظر آ رہے ہیں؟ کیوں بھائی تہران میں نظر آ رہے ہیں؟ سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ کے مفادات یہاں پہ کر کیا رہے ہیں؟ what are you doing here؟ یہ سینکڑوں کے حساب سے ملٹری بیسز مسلمان ملکوں کے آگے پیچھے بنائے ہوئے، یا تو ہو نا کہ مسلمان آپ کے ملک میں جا کے تھریٹن کر رہے ہیں آپ کے مفادات کو، مسلمان ملک اسٹیٹ لیول پہ، تو بندہ کہتا ہے یار کچھ جواز بنتا ہے۔ تو ہمارا یہ قطعی طور پہ نہیں کہنا کہ وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ حسن الیاس صاحب، اگر آپ نے ایکڈیمکلی پڑھے لکھے سے، علمی روایت جو طریقہ ہے، جو علمی روایت کا جو طریقہ ہے، پڑھا لکھا طریقہ ہے، اگر آپ نے اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ اعتراض کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اعتراض کے بارے میں آپ غلط بیانی نہ کریں۔ پھر صاحب نے آگے ایک بڑا ہی سلائٹ آف ہینڈ دکھایا، یہ کہہ کے کہ مسلمان کا سب سے بڑا دشمن مسلمان ہے۔ اگرچہ جزوی طور پہ اس بات سے میں متفق ہوں، لیکن انہوں نے ساری گفتگو کا پاسا پلٹتے ہوئے، ان کے جو اس وقت ہو رہا ہے مسلم دنیا میں امریکہ کی طرف سے، اس سے فوکس سارا ہٹا کے اس پہ لے آئیں گے۔ دیکھیں یار، مسلمان بھی تو آپس میں لڑتے رہے ہیں، بھئی کس کی ماں پہ لڑتے رہے ہیں؟ کوئی 117 سے زیادہ سکرمشز اور بڑی جنگیں ہوئی ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد، کوئی ایک تو بتائیں جس میں آپ کا مہذب فاتح نہ ہو، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ آپ کو یہ تو نظر آ جاتا ہے کہ ایران اور عراق آپس میں لڑ پڑے، اس کے پیچھے کون تھا؟ آپ کو یہ تو نظر آ جاتا ہے کہ فلاں جگہ 2 مسلمان فورسز آپس میں لڑ پڑی۔ کس
نظریہ کیا تھا؟ کیا وہ اسلامی نظریے کے اوپر لڑ پڑی تھیں؟ نہیں جناب، یہ بھی آپ کے سیکولر نظریات، یہ افغانستان میں جو آئے ہوئے تھے، ایک طرف کمیونسٹ سیکولرز، ایک طرف لبرل سیکولرز، افغانستان کے لوگوں نے تو اپنا ملک بچانا ہی بچانا تھا، ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ باہر کا انفلوئنس کہاں سے آیا ہوا تھا؟ آپ کے مہذب فاتحین تھے۔ یہ داعش کس نے بنائی تھی بتائیے؟ یہ جو امریکن جرنیل یوٹیوب پہ ویڈیوز کا اویلیبل ہے، جو کہتا ہے کہ ہم نے سوچا کہ ہم نے 6 سے 7 ملک مشرق وسطیٰ میں ہم نے تباہ کرنے ہیں، مڈل ایسٹ میں ہم نے تباہ کر دینے ہیں۔ کیوں کرنے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہمیں بھی نہیں پتا، اپیرنٹلی بیکاز وی کین، اس لیے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ جب اس طرح کی لغویات کا آپ دفاع کریں گے تو پھر اس طرح کی امبیرسمنٹ آپ کو پبلک میں دیکھنے کو ملے گی۔ مسلمانوں کے آپس میں جو پرابلمز ہیں وہ گھر کے مسئلے ہیں نا ایٹ بیسٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جواز امریکہ کے بھی، اور وہ سارے کے سارے مسئلے بھی امریکہ کے کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ دس از انبلیویبل۔ السلام علیکم، بہت معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو کا فلو ٹوٹا، لیکن جلدی سے ایک بات آپ کے ساتھ کرنی ہے کہ اگر آپ بھی سوشل میڈیا پہ کہیں پہ بھی کوئی ایسا نیریٹو دیکھتے ہیں جو کہ اینٹی اسلامک، پرو لبرل، پرو سیکولر اور ہماری شناخت کے نظریے، پاکستان نظریہ اسلام کے خلاف ہے، تو اسکرین پہ آپ کو میرا ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہے، وہ کلپ آپ یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو انالائز کریں گے، اور جب اس پہ ہم رسپونڈ ریکارڈ کرائیں گے تو آپ کو اس ویڈیو میں آپ کے نام کے ساتھ کریڈٹ ضرور دیا جائے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آگے صاحب فرماتے ہیں کہ 57 ملک ہیں، یہ آپ کو ان ویسٹ والوں نے دیے ہوئے ہیں۔ شکر کریں جناب، بالکل شکر کریں، 57 ملک دیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ میرے جیسے دیہاتی آدمی ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھنی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بڑے چودھری کے چھوٹے مراسی، جب کوئی بڑا چودھری کو چھوٹا موٹا کوئی احسان کر دینا تو وہ آ کے جتاتے ہیں ایسے، دیکھا ہے، وہ دیکھا تم پہ یہ احسان کیا گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ 57 ملک جو دیے گئے ہیں، آزاد ہوئے ہیں، یہ آزاد کس سے ہوئے تھے؟ کبھی سوچا یہ؟ وہ غلام کیوں تھے ان کے؟ قطع نظر اس بات کے کہ مسلمانوں نے محنت کی، سارا کچھ کیا، لیکن اس طرح کی فضولیات سوشل میڈیا پہ اٹر کرنے سے، اگلنے سے پہلے بہتر ہے کہ انسان تھوڑی سی تاریخ پڑھ لیا کرے۔ بہت زیادہ زحمت نہیں تو کم سے کم سائکس پیکو اگریمنٹ جو 1916 میں ہوا وہی پڑھ لیں، کہ جو امپیریل دفتروں میں بیٹھ کے پینسلوں سے انہوں نے لائنیں کھینچ لیں کہ یہ فرانس کے پاس حصہ جائے گا جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی، یہ فرانس کے پاس جائے گا، یہ برطانیہ کے پاس جائے گا، آپس میں انہوں نے بندر بانٹ کی، بالکل ایسے ہی جیسے انہوں نے اس سے پہلے جو تھی برلن کانفرنس، اس کے اندر بندر بانٹ کر لی تھی کہ افریقہ کا کون سا ملک کس کے پاس جائے گا۔ یہ ظلم ہے، یہ احسان نہیں ہے۔ لوٹ کسوٹ کے دولت ساری دنیا کی لے کے وہاں چلے گی، ٹریلینز آف ڈالرز جو موجودہ کرنسی میں بات کریں، لوٹ کسوٹ کے دنیا سے سارا انہوں نے ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے لائنیں بنا دی تھی، تو چلو بس ٹھیک ہے۔ یہی مسئلہ ہوتا ہے بڑے چودھری کا چھوٹا میراثی بننے کا، کہ انسان سچ پتہ ہونے کے باوجود اس کو سپن ایسی دیتا ہے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ چودھری کا ظلم بھی تم پہ احسان ہے۔ اور یہ بات بھی نہ بھولیے گا کہ یہ جو لائنیں لگائی گئی تھیں یہ امپیریل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لگائی گئی تھیں، قطعی طور پہ مسلمانوں پہ کوئی احسان نہیں تھا، ایک لمحے کا بھی احسان نہیں تھا۔ ایسا ہی صاحب فرماتے ہیں، جو پہلے بھی فرما چکے ہیں، کہ یہ مہذب فاتحین ہیں۔ اچھا مہذب کیسے ہیں بھائی؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا کہ تاریخ کے باقی فاتحین سے یہ ڈیفرنٹ ہوں گے، تبھی تو یہ مہذب ہوئے اور جو دوسرے ہیں وہ غیر مہذب ہوئے، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ تو یہ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو پرانے فاتحین تھے ان میں کون سی ایسی چیز تھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ غیر مہذب تھے۔ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ حملے کرتے تھے جب لڑائی ہوتی تھی، اس کے بعد پھر ملٹری وغیرہ کا جو نقصان کرتے تھے وہ تو کرتے ہی تھے، پھر جو سویلین پاپولیشن ہے اس پہ چڑھ دوڑتے تھے، بلڈنگز ہیں ان کو ڈیسیکریٹ کرتے تھے، اکانومیز پہ آ کے قبضے کر لیتے تھے، روتھلیس طریقے سے ٹیکس لگا دیتے تھے، یعنی کہ اپنا اکانومی کا ماڈل اپلائی کرتے تھے، اس لیے وہ غیر مہذب تھے۔ تو اب چلتے ہیں بڑے چودھری کے پاس۔ بڑے چودھری نے ناگاساکی اور ہیروشیما میں سویلین آبادی پہ بم پھینکے، آج تک وہ لوگ بھگت رہے ہیں، ملٹری انسٹالیشنز پہ نہیں، سویلین پاپولیشنز پہ۔ بڑا چودھری دوسری جنگ عظیم میں گیا نازیز کے خلاف فرانس کی مدد کرنے کے لیے، اور میس سکیل پہ فرینچ خواتین کے ریپ کیے، جن کی مدد کرنے گیا ہوا تھا بڑا چودھری، بلکہ مہذب چودھری مجھے کہنے دیجئے، یہ مہذب چودھری جن کی مدد کرنے گیا تھا انہی کے ریپ کیے۔ مہذب چودھری کو کوئی خطرہ نہیں تھا عراق سے، لیکن ابو غریب کا سب کو پتا ہے وہاں پہ کیا ہوا۔ اب نو آئیڈیا، ٹھیک ہے ہر انسان کا حق ہے وہ کسی کا بھی میراثی ہو جائے، نو پرابلم ود دیٹ، نن واٹس ایور، لیکن
کچھ نہ کچھ تو انسان کو سیلف ریسپیکٹ اپنی رکھنی چاہیے. کل اپنے بچوں کو سے وہ کہہ سکے کہ سچ بولنا چاہیے, اتنا تو اس کے اندر رہنا چاہیے نا, کم سے کم بیسک. ان لوگوں میں وہ بھی نہیں رہا. یہ تو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی اگزامپلس دی ہیں. اس سے آگے جب آپ چلتے ہیں تو مجھے بتائیے جناب کہ الجیریا میں 17 نیوکلیر ٹیسٹ کرنے والا سیکولر فرانس تھا. وہ بھی بڑا چودھری ہے نا, چلے بڑے سے تھوڑا چھوٹا ہوگا لیکن ہے تو چودھریوں کی کونسل کا وہ بھی. یہ تو سب کو موضوع فاتحین کہہ رہے ہیں نا جناب. 17 نیوکلیر ٹیسٹس, اور وہ جو ریڈیشن ہے, جو ریڈیو ایکٹیو جو ایکٹیویٹی ہے, وہ سوڈان تک نوٹ کی گئی ہے. کیوں یار؟ مسلمان ہیں, چھوڑو, مرتے ہیں مریں, کوئی ان کو پرابلم ہوتا ہے ہو, فرانس کے اندر یہ ٹیسٹ نہیں ہونے چاہیے. اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں, یہ الجیریا کی آزادی کے بعد کی بات ہے. آزادی پہلے بھی ان کی جو ہوتا وہ کوئی اتنا ہی غلط ہوتا, لیکن آزادی بھی انہوں نے لے لی اپنی 8-9 سال کی ایک بڑی زبردست جنگ لڑنے کے بعد. اس کے بعد جا کے 17 ٹیسٹ وہاں پہ کر رہا ہے. یہ مہذب فاتحین ہیں. یہ بھی نہ بھولے کہ مہذب فاتحین نے 30 لاکھ لوگوں کو ہندوستان میں بھوک سے مار دیا تھا, عام عوام کو. ملٹری کی بات نہیں کر رہا. عراق میں فلوجہ میں جو ظلم کیے گئے وہ بھول گئے. یہ وہ مہذب لوگ ہیں کہ جب میس لیول پہ سول ڈیوسٹیشن وہاں پہ ہوئی تو کسی کو شرم نہیں آئی. یہ وہ مہذب فاتحین ہیں کہ جب پہلی جو عراق وار ہوئی ہے اس کے بعد جو انہوں نے عراق پہ پابندیاں لگائیں, ایران پہ پابندیاں لگائیں, معصوم بچے ان پابندیوں کی وجہ سے جو میڈیکل ایکوپمنٹ نہیں پہنچ سکا, ایڑیاں رگڑ کے ہسپتالوں میں جان گئی. کمبائن تعداد تقریباً 1 ملین بچے بنتے ہیں, تقریباً اس سے زیادہ بنتے ہیں, میں آپ کو سیف ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں. 10 لاکھ بچے آپ نے مار دیے, آپ کے اس مہذب چودھری نے. 10 لاکھ, کین یو امیجن دیٹ؟ اور میلڈن البرائڈ جو چودھرانی تھی وہ کہتی تھی کہ اٹس پرائس ورتھ پیئنگ, کہ یہ جو مناسب قیمت ہے امریکہ کی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے, یہ مناسب قیمت ہے. اس کی جسٹیفیکیشن بھی یہ دیتے ہیں. جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ جب آپ کسی بڑی قوت کو چھیڑیں گے تو پھر اثر تو آئے گا, پے تو کریں گے, آپ قیمت اس کی دیں گے. یہ صاحب ویڈیو میں فرما رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ظلم کی ڈسکرپشن ہے انہوں نے اس کو ایک جسٹیفیکیشن بنا دیا. یعنی کہ جو ظلم کی داستان ہے اس کو انہوں نے جواز بنا کے پیش کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طاقت ریئیکٹ کرتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ریئیکشن اخلاقی ہوتا ہے یا وہ قابل قبول ہوتا ہے مہذب لوگوں کے لیے. نہیں جناب, یہ بہت فرق ہے. بات یہ ہے کہ طاقت کو پرووک کرنے کا مطلب کیا ہے. اگر طاقت کو پرووک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ملک یہ کہتا ہے کہ آپ میرے ملک کے پاس اڈے نہ بنائیں, یہاں پہ تیل کے لیے قبضے نہ کریں, ہماری حکومتوں میں کہ انٹرفیئر نہ کریں, ہمارے سیاسی سیٹ اپ میں آپ انٹرفیئر نہ کریں, ہمیں ترقی کر لینے دیں, ہم پہ پابندیاں نہ لگائیں, ہمیں اپنی ٹیون پہ نہ ڈانس کرائیں ہم سے, وہ پرووک ہو جاتے ہیں. اس سے وہ پرووک ہو جاتے ہیں. تو کل کوئی مسلمان ملک ہے وہ جا کے وہاں پہ ایگزیکٹلی یہی کام کرنا شروع کر دے, زبردستی کی شریعت نافذ کرنا شروع کر دے, اور آگے سے وہ کہیں کہ ایسا نہ کرو تو تم نے پرووک کیا ہے, اب جا کے میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو لسٹ آگے میں نے پیش کی ہے. ذہنی غلامی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے. اس لیے میرے بچوں میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ RCM وہ انجینئر ہو جائے, غامدی, حسن الیاس, ان لوگوں سے دور رہنا آپ کا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کے اندر سے وہ جو غیرت کا بنیادی عنصر ہے یہ وہ چھین لیتے ہیں. کہ اگر آپ اپنے لیے کچھ کریں نا, جیسے ہماری ریوائولسٹ کی موومنٹ, ہم کہتے ہیں یار سائنسی بنیادوں پہ ترقی کرتے ہیں, کوئی ہمارا ویسٹ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے, وہاں کہتے ہیں آپ عزت کے ساتھ اپنے رہیں, ہم عزت کے ساتھ اپنے رہتے ہیں, لیکن ہم سائنسی بنیادوں پہ بھی ترقی نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے انٹرسٹ ہرٹ ہوتے ہیں. اور پھر آ جاتے ہیں حسن الیاس جیسے لوگ, وہ آ کے بتاتے ہیں آپ کو کہ نہیں, اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر وہ آپ کو پڑھائی تو ضرور کریں گے آپ کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس جھوٹ کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. ویسے کسی جھوٹ کی بھی بنیاد نہیں ہوتی, لیکن حسن الیاس صاحب سے بندہ یہ پوچھ لے کہ عراق تباہ ہو گیا, اس نے کیا پرووکیشن کی تھی؟ وہ تو ایک جھوٹ تھا کہ ان کے پاس ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے, ٹوٹل جھوٹ تھا. کیا پرووک ہوئے تھے؟ ایٹ دا سیم ٹائم افغانستان میں آج بھی ڈیوبیس بات ہے کہ 9/11 کے بارے میں جو ہوا کہانیاں آج بھی سچی نہیں ہے, اتنی اس کے اندر کانٹروڈکشنز ہیں. نہ میں کنسپریسی تھیورسٹ نہیں ہوں کہ بغیر دلیل کی بات کر دوں, لیکن کہانیوں کے جو مس میچ ہیں, بلڈنگ 7 کا مس میچ ہونا ہے, جب بش کوئی بات بتائی گئی تو اس کا اتنے دور اسکول میں جو اس کو کہانی ٹائمنگ میچ نہیں کرتی, کہانیاں میچ نہیں کرتی آپس میں. ان ساری باتوں کے باوجود افغانستان کو تباہ اس لیے قبول کر لیا جائے کہ وہ تباہ ہوا اس لیے کہ وہ پرووک ہو گیا تھا. That's it. That's all.
یہ ابھی وینزویلا میں جو ہوا ہے اس میں کیا پرووکیشن تھی؟ ایران میں جو اتنی تباہی مچ گئی ہے، شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے، 160 کے قریب بچیاں شہید ہو گئیں وہاں پہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پرووک کرو گے تو پھر تو تمہیں قیمت دینی پڑے گی. تم لوگوں کے بچے نہیں ہیں. ان لوگوں کی، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، یہ بات غور سے سنیے گا. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ سینٹرل ایشیا سے اگر آپ شروع کریں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پہلی بار یہ طبقہ ایسا نہیں آیا مسلمانوں کے اندر. وہاں پہ بھی ایک اور طبقہ تھا، خود کو وہ ینگ بخارنز، جدید پوری ایک موومنٹ تھی. یہ اردو والا جدید. انہوں نے کیا کیا تھا؟ سوویتس کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنے مسلمان ملکوں پہ قبضے کرائے، اور ہوا کیا؟ گریٹ پرچیز میں انہی سوویتس نے انہی جدید کو سزائے موت دی. 20 سال افغانستان کا لبرل امریکہ کے ساتھ رہا، آخر کیا ہوا؟ اڑتے ہوئے جہازوں سے نیچے پھینک کے گئے، ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکتے ہیں. ہونا ان کے ساتھ بھی یہی ہے. پتہ ہے کیوں ہونا ہے؟ اس لیے ہونا ہے کہ دنیا آج ٹوٹلی چینج ہو گئی ہے. یہ رینڈ کارپوریشن مسلمز تو انہیں اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہ اس لبرل امریکہ کی پالیسی کو، جو ان کی پالیسی گرامر ہے، اس کو یہ پرپوننٹس تھے. لیکن اب تو وہ رولز بیسڈ آرڈر، وہ انٹرنیشنل ریلیشنز، یہ سارا کچھ تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے. اب تم کس کے ساتھ کھڑے ہو بھائی؟ جو بیچ رہے تھے وہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا نا. اب یہ صرف ظلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، صرف ظلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کسی اور چیز کے ساتھ نہیں. ایک ہی موٹو ہے، مار کھاؤ. آگے سے کچھ کہا تو تمہیں اور مار پڑے گی، اپنے لیے تم نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو مار پڑے گی. اور بات کیا ہوتی ہے؟ دیکھو، عزت اس کی ہوتی ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر تم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کی نا تو اس سے ان کے انٹرسٹ ہرٹ ہو جائیں گے، کیونکہ تم نے پرووک کیا ہے. اب تمہیں اس کی قیمت دینی پڑے گی. یار بندہ کرے کیا؟ کرے کیا بندہ؟ یہ ہیں لوگوں کی ذہنی اوقات اور ذہنی حالت. تو میں اینڈ میں ختم کرتا ہوں اس بات کو یہ کہہ کے کہ حسن الیاس صاحب کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پاور کے ڈائنامکس کو نہیں سمجھتے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاور کے غلط استعمال کو بھی ایک مورل سٹیٹس دے دیتے ہیں. اینڈ دیٹس وائی ہی از رانگ.